Assalamu alaikum students. The instructor of this video is Muhammad Zulkarnain. Today we people are going to discuss about proverbs, ضرب الامثال یعنی کہاوتیں بھی جس کو کہا جاتا ہے. After watching this video, you will be able to use all these proverbs in your daily life conversation. I have made a collection of 125 proverbs in this lecture, and we are going to discuss about these proverbs one by one in a detailed form. Let's get started. The first one proverb is جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. It means کہ جس کو اللہ پاک اپنی امان میں لے لیں اس کو دنیا کی کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. If Allah wills not, no one can harm. If Allah wills not, no one can harm. The number 2 proverb is بھوکے کو سوکھی بھی چپڑی کے برابر. بھوکے کو سوکھی بھی چپڑی کے برابر. Nothing comes amiss to a hungry man. Nothing comes amiss to a hungry man. The number 3 proverb is اندھا کیا چاہے دو آنکھیں. اندھا کیا چاہے دو آنکھیں یعنی ہمارے اندر کچھ اٹموسٹ ڈیزائرز ہوتی ہیں جن کو ہم فلفل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. It means, its translation in English is a wish coming true. A wish coming true. The fourth one proverb is آنکھ کا اندھا نام نین سکھ. آنکھ کا اندھا نام نین سکھ. It means that اب کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ تمہارا نام تمہارے کردار یا تمہاری حرکتوں کے ساتھ میچ نہیں کرتا. Opposite qualities of meaning of a person's name. آنکھ کا اندھا نام نین سکھ. Opposite qualities of meaning of a person's name یعنی ایک شخص کی جو کوالٹیز ہوتی ہے اس کے نام سے بالکل متصادم ہوتی ہے. The fifth one proverb is کھسیانی بلی کھمبا نوچے. کھسیانی بلی کھمبا نوچے. To show anger after getting embarrassed. To show anger after getting embarrassed. The number 6 proverb is کہاں راجہ بھوج کہاں گنگو تیلی. کہاں راجہ بھوج کہاں گنگو تیلی. The big difference in the status or class. The big difference in the status or class is the social difference. یہ social difference ہے کلاس اور اسٹیٹس جو ہوتا ہے ہمارا ایک سوشل ڈفرینس یہاں پر آ گیا. The number 7 proverb is جتنے منہ اتنی باتیں. یعنی اگر ہم کسی بھی پوائنٹ پر کسی سے ڈسکشن کر لیتے ہیں یا ہم کہیں پہ کسی سے رائے مانگ لیں a group of people سے تو وہاں پہ جتنے لوگ ہوں گے ہر کسی کی ایک ڈفرینٹ قسم کی رائے موصول ہو جائے گی. More mouths will have more talks. More mouths will have more talks. جتنے منہ اتنی باتیں. The number 8 proverb is چھوٹا منہ بڑی بات. چھوٹا منہ بڑی بات یعنی ہم جس پوزیشن میں نہیں ہوتے ہم اس سے بڑھ کر رسپانسبلٹی لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے یعنی جو ہمارے ڈومین نہیں ہوتی اس سے بڑھ کر ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں. To talk big without having a big position. جس چیز کے بارے میں ہمیں علم نہ ہو ہم اس کے بارے میں شیخیں بگاڑنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. To talk big without having a big position. چھوٹا منہ بڑی بات. The number 9 proverb is چوری کا مال موری میں. چوری کا مال موری میں.
money earned the wrong way money earned the wrong way will be taken away, would be lost. یعنی آپ جو مال بھی کرپشن کے ذریعے سے چوری کر کے کمائیں گے وہ آپ کا ایک نہ ایک دن وہ سارا ضائع ہو جانا ہے. پیسہ ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے. یا ہم کوئی بھی چیز چوری کر لیں یا ہم کوئی ایسے ان ایول مینس کے ذریعے سے کمائیں, ٹھیک ہے, جو ان ایتھیکل مینس ہوتے ہیں, جو پروہیبٹڈ مینس ہوتے ہیں, ان ذریعے سے ہم کوئی پیسہ کمائیں یا ہم کوئی چوری کریں, ون ڈے all the money will be lost and we will be empty handed. The number 10 proverb is دور کے ڈھول سہانے. دور کے ڈھول سہانے. The grass is always greener on the other side. The grass is always greener on the other side. یعنی ہم کو کیا لگتا ہے ہمیشہ اگر کوئی دور کی چیز ہو یا ایسی چیز جو ہماری دسترس میں نہ ہو اور دوسروں کی دسترس میں ہو وہ ہمیں اچھی لگنا سٹارٹ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. جب وہ ہمارے پاس آتی ہے یعنی ہم جس چیز کو بھی حاصل کر لیتے ہیں ہمیں اس کے تیز پتہ چل جاتا ہے اور وہ اپنی ویلیو کو لاس کر دیتی ہے. جب تک کوئی چیز ہماری دسترس میں نہیں ہوتی اور ہم اس کی تگ و دو میں لگے رہتے ہیں تو وہ چیز ہمیں بہت پیاری لگ رہی ہوتی ہے. The number 11 proverb is مان نہ مان میں تیرا مہمان. Getting involved without having. اگر ہم کسی کو بن بلائے کوئی مہمان آ جائے ہم نہ بلائیں یا کوئی ایسی چیز ہو کہیں پہ ہمیں انوالو نہ کیا جا رہا ہو لیکن ہم اس میں انٹرفیئر کرنا سٹارٹ کر دیں تو اس کو ہم کہتے ہیں مان نہ مان میں تیرا مہمان. The number 12 proverb is بہتی گنگا میں ہاتھ دھونا. بہتی گنگا میں ہاتھ دھونا. To use the available opportunity. ہم اس کو اس طریقے سے ایگزامپل لے سکتے ہیں, یعنی ہمیں جو چیز اویلیبل ہو رہی ہو ہم کیا کہتے ہیں اس کو اویل کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں, اگر وہ چاہے اچھی ہو یا کوئی بری ہو. یعنی اب جو چور ہے جب اس کو چوری کا موقع ملتا ہے یا اس کو موقع ملے نہ ملے وہ چوری کی تگ و دو میں لگا رہتا ہے اور وہ چوری کر لیتا ہے. ایک ایسا ہے جو اچھا پرسن ہے جب اس کو موقع ملتا ہے تو وہ چپکے سے کوئی چیز چرا لے تو بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لینا. The number 13 proverb is گنگا گائے گنگا داس جمنا گائے جمنا داس. A person of no principle. یعنی ایسا شخص جس کے کوئی اصول و ضوابط کوئی قانون و ضوابط اس کے اپنے نہ اس کی مورل رسپانسبلٹی, یعنی ہر انسان کی اپنی کوئی نہ کوئی پرنسپلز ہوتے ہیں وہ اس کو فالو نہ کرے. A man of no principle is called گنگا گائے گنگا داس جمنا گائے جمنا داس. The number 14 proverb is گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے. گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے. Division is the main reason for the damage. یعنی اگر ہمارے ہاں کوئی ایسا پرسن ہے جس کو ہم سپریس کرنا سٹارٹ کر دیں کل کو وہ ہمارے خلاف جا کر کہیں پر بھی کوئی نہ کوئی ایکشن ٹیک پلیس کر سکتا ہے یا ہمارے خلاف کوئی راز ہوگا تو وہ کہیں اور جا کر بتا سکتا ہے. The number 15 proverb is چور کی داڑھی میں تنکا. One is afraid of his or her crime. اب جو پرسن ہوتا ہے اگر اس نے کوئی کرائم کمٹ کیا ہوا ہے یا جو کرمنل ہیں انہوں نے کوئی کرائم کمٹ کیا ہوا ہے he is always afraid of his crime. جو اس نے کمٹ کیا ہوا ہے وہ ہمیشہ اس کی سزا سے خوف زدہ رہتا ہے. The number 16 proverb is جیسی کرنی ویسی بھرنی. As you sow so shall you reap. یعنی آپ جیسا بوؤ گے ویسا کاٹو گے. اس دنیا کے اندر آپ نے جو کچھ کیا اس کا اجر آپ کو وہی ملے گا جو کچھ آپ نے یہاں پر کیا ہوگا. یعنی جو کام آپ کرتے ہو اس کا ریفلیکشن آپ کو وہی ملتا ہے. 17 proverb is دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. A person try to be on two sides goes nowhere. A person try to be on two sides goes nowhere. ایک ایسا شخص جو دونوں سائڈ کے دو سائڈز لے, یعنی ایک ایسا پرسن جس کو ہم کہتے ہیں
کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. اگر آپ کا کوئی ایک سائڈ نہ ہو، یعنی آپ کہیں پہ ایک سائڈ نہ لے رہے ہو، آپ دو سائڈز لینا سٹارٹ کر دیں کسی ایشو کے اوپر، تو یو ول بی لائک ایز دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. اے پرسن ٹرائی ٹو بی آن ٹو سائڈس گوز نو ویئر. وہ کہیں کا بھی پھر نہیں رہتا. دی نمبر 18 پروورب از ہاتھ کنگن کو آرسی کیا. ہاتھ کنگن کو آرسی کیا. ایویڈنس ڈز ناٹ نیڈ پروف. یعنی جہاں پر ایویڈنس آ جائے پھر اس کو مزید کسی قسم کی پروف کی ضرورت نہیں رہتی. دی نمبر 19 پروورب از انگور کھٹے ہیں. اگر ہم سے کوئی کام نہ ہو رہا ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ سور گریپس یا گریپس آر سور. ٹھیک ہے، اگر ہم سے کوئی کام نہ ہو. اس کی ایک بہت اچھی سی ایگزامپل لومڑی والی جو سٹوری ہے وہ ہے انگور کھٹے ہیں سور گریپس یا گریپس آر سور. دی نمبر 20 پروورب از بندر کیا جانے ادرک کا سواد. کاسٹنگ پرلز بفور سوائی. بندر کیا جانے ادرک کا سواد. کاسٹنگ پرلز بفور سوائی. 21 دی نمبر 21 پروورب از دال میں کالا ہونا. یعنی ہمیں کہیں پہ اگر کہیں پہ کوئی شک ہونا سٹارٹ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ دال میں کچھ کالا ہے. مور ٹو ایٹ دین میٹس دا آئی. یعنی جب آپ کہیں پہ ایکسپیکٹیشن کسی سے زیادہ لگا بیٹھے اور آپ کی آنکھ جو ہے وہ کچھ اور دیکھ رہی ہو، اٹ مینس دیٹ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر دال میں کچھ کالا ہے. دی نمبر 22 پروورب از آگے کنواں پیچھے کھائی. یعنی بٹوین دا ڈیولز اینڈ دا ڈیپ سی. آگے کنواں پیچھے کھائی، یعنی آگے بھی اگر ہم جائیں گے، آگے کو ہم بڑھیں گے تو کنویں میں گر سکتے ہیں، اگر پیچھے کو مڑیں تو پیچھے کھائی ہے. یعنی ہم دو کنفیوز سچویشن کے درمیان، ایک بہت بڑی پرابلمیٹک سچویشن کے درمیان جب بندہ پھنس جاتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں آگے کنواں پیچھے کھائی. بٹوین دا ڈیول اینڈ دا ڈیپ سی. دی نمبر 23 پروورب از جلے پر نمک چھڑکنا. ربنگ سالٹ اور ون ساؤنڈ. یعنی کسی کی زخموں پر ہم نے نمک چھڑکنا ہو، یا ہم نے اگر کسی کا کوئی فار ایگزامپل کوئی ایسی چیز ہو جو اس کو زخم دیتی ہو، اس کو اور بھڑکاتی ہو، تو ہم اس کے زخموں پر نمک چھڑکنے والی بات کر رہے ہوتے ہیں. اٹ مینس دیٹ ربنگ سالٹ آن ونز واؤنڈ. دی 24 پروورب از ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا. ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا. A poor worker blames his tools. جس کو کوئی کام کرنا نہیں آ رہا ہوتا وہ کیا کرتا ہے کہ ہمیشہ اپنے ٹولز یعنی اپنے جو آلات ہوتے ہیں ان کو بلیم کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے. ان کو جو ہے نا کہتا ہے کہ یہ خراب ہے. فار ایگزامپل اگر میں آپ کو ایگزامپل دوں، جب اسٹوڈنٹ ایک فیل ہو جاتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے کہ ہمارے ٹیچر نے ہمیں صحیح نہیں پڑھایا ہوگا. 25 انت بھلا تو سب بھلا. 25 proverb is انت بھلا تو سب بھلا. All's well that ends well. انت بھلا سب بھلا. یعنی آپ جب کسی کے ساتھ اچھا کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی اچھا ہو. 26 proverb is اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت. کوئی ایسا کام جب ہم کوئی کام ٹائملی نہ کریں تو وہ کوئی اور بندہ آ کر اپرچونیٹی کو اویل کر لے تو ہم اس کو کہتے ہیں آپ پچھتائے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت. نو یوز کرائنگ اوور سپلٹ ملک. پھر اس کے اوپر ہم کرائے کہتے رہیں تو ہمارے لیے کوئی فائدے سے مند ثابت نہیں ہوتا. نو یوز کرائنگ اوور سپلٹ ملک. آپ پچھتائے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت. 27 proverb is جتنی چادر ہو اتنا پیر پھیلاؤ. یعنی آپ کے پاس جتنی آپ کے پاس کیا نام ہوتا ہے اس کا، جتنی آپ کے پاس چادر ہو اتنا پیر پھیلانا مینس کٹ یور کوٹ اکارڈنگ ٹو یور کلاتھ. ٹھیک ہے، اپنی چادر کے حساب سے اپنے پاؤں پھیلاؤ. کٹ یور کوٹ
according to your cloth. The 28th proverb is ताली एक हाथ से नहीं बजती. It takes two to quarrel. यानी अगर फॉर एग्जाम्पल कोई क्यूरल स्टार्ट हुआ है तो उस इट मीन के वो दो बंदों के दरमियान हुआ है, ठीक है. अब वो कभी एक बंदा अपने आप से झगड़ा नहीं करता. ताली एक हाथ से नहीं बजती. It takes two to quarrel. 29th proverb is where there is a will there is a way. यानी जहाँ आपकी विल होगी, जहाँ चाह वहाँ राह. Where there is a will there is a way. The 30th proverb is दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है. Once bitten twice shy. यानी अब एक बंदा जो होता है या एक बंदा जो होता है वो एक ही सांप से दो बार नहीं डसा जाता, ठीक है. He will be more careful for the second time. Once bitten twice shy. 31st proverb is खोटा छना बाजे खाना. खोटा छना बाजे खाना. Empty vessels make more noise. यानी हम जो कहते हैं कि जो खाली बर्तन होते हैं वो आवाज़ ज़्यादा दे रहे होते हैं, वो आवाज़ ज़्यादा करते हैं, खाली बर्तन ज़्यादा शोर मचाते हैं. इसको उर्दू में कहा जाता है खोटा छना बाजे खाना. The 32 proverb is एक म्यान में दो तलवारें नहीं समाती. एक म्यान में दो तलवारें नहीं समाती. यानी एक जंगल में दो शेर आपस में एक साथ नहीं रह सकते. इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स. एक आदमी या एक जो गुलाम होता है वो उसके दो आका नहीं हो सकते, ठीक है. नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स. एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते. एक म्यान में दो तलवारें नहीं समाती. The 33 proverb is जैसा देश वैसा भेष. जैसा देश वैसा भेष. In Rome do as the Romans do. In Rome do as the Romans do. The 34th proverb is ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती. शबनम के कतरे अगर हम पीना स्टार्ट कर दें या उनको चाटना स्टार्ट कर दें उससे हमारी प्यास नहीं बुझती. यानी ऊँट के मुंह में ज़ीरे वाली बात हो जाती है. A fog cannot be dispelled by a fan. A fog cannot be dispelled by a fan. यानी अगर एक मेंढक है तो हम उसको पंखे के साथ या पंखे की हवा के साथ वो इधर उधर नहीं हो सकता. 35th proverb is चोर चोर मसीरे भाई. चोर चोर मसीरे भाई. यानी एक ही गद्दी नशीनी के बंदे होना. यानी अगर फॉर एग्जाम्पल एक ही क्वालिटीज़ के बंदे होना आपस में वो भाई भाई होते हैं, ठीक है. चोर चोर का भाई होगा इसी तरीके से, ठीक है. Birds of the same feather flock together. Birds of the same feather flock together. यानी ऐसे परिंदे जिसके पर एक दूसरे के साथ मैच कर रहे होते हैं वो आपस में क्या करते हैं एक झुमगट्ठे की सूरत में एक फ्लॉक बनाकर उड़ रहे होते हैं. यानी अगर एक कौवा है तो वो कौवों के साथ झुमगट्ठा बनाकर उड़ता है या वो परवाज़ कर रहा होता है. अगर शाहीन है तो वो शाहीनों के साथ परवाज़ करता है. चोर है तो वो चोरों के साथ रहता है और वो चोरों के साथ ही परवाज़ करता है, अपनी एक्टिविटीज़ को डील कर रहा होता है. The 36th proverb is कर बुरा तो होवे बुरा. यानी अगर आप किसी के साथ अच्छा करेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा. डू गुड एंड हैव गुड. अगर आप किसी के साथ बुरा करेंगे तो आपके साथ बुरा होगा. डू इविल एंड लुक फॉर लाइक. यानी अगर आप डू इविल एंड लुक फॉर लाइक यानी अगर आप डू इविल कर रहे हो तो आपको उसी इविल की तलाश में रहना चाहिए. यानी आपको आकर मिलना है तो वो आपको जब भी मिले तो वो इविल आपके साथ होकर रहेगा, यानी आपके साथ बुरा होकर रहेगा. 37th proverb is उसकी अक्ल चरने को गई है. यानी हम उसको कहते थे उसकी अक्ल खास चरने को गई है. इस ट्रांसलेशन इज़ his wits are gone a wool gathering.
his wits are gone, a wool gathering. 38 proverb is आप भले तो जग भला. गुड माइंड गुड फाइंड, यानी आप अगर किसी के साथ अच्छे होंगे तो आपके साथ ही हमेशा अच्छा होगा. आप किसी के साथ बुरे रहेंगे तो आपको हमेशा बुरा मिलेगा. आप भले तो जग भला. गुड माइंड गुड फाइंड. 39th proverb is अपने मुँह मियाँ मिठू, अपनी तारीफ बजाते खुद करना. Fool to others, to himself a save. Fools to other, to himself a save. यानी अपनी तारीफ अगर हम अपना खुद कर लें, it means that we are trying to make fool others. ठीक है, हम दूसरों को बेवकूफ़ बनाकर अपनी तारीफ खुद कर रहे होते हैं और अपने आप को अच्छा प्रेजेंट कर रहे होते हैं. अपने मुँह मियाँ मिट्ठू. फूल टू अदर्स, टू हिमसेल्फ आ सेव. The 40th proverb is जो गरजते हैं वो बरसते नहीं. Barking dogs seldom bite. जो ज़्यादा ऐसे कुत्ते जो होते हैं जो ज़्यादा भौंक रहे होते हैं वो हमें काटते ज़्यादा नहीं हैं. ठीक है, या ऐसे बादल जो ज़्यादा गरज रहे होते हैं वो ज़्यादा बरसते नहीं हैं. जो गरजते हैं वो बरसते नहीं. 41th proverb is लालच बुरी बला है. हम किसी चीज़ की लालच करते हैं तो हमें उसका बहुत गंदा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ऊपर. Avarice is a root of all the evils. अगर हम लालच कर रहे होते हैं, ये क्या है? Avarice is a root of all the evil. लालच तमाम बुराइयों की जड़ है. The 42th proverb is लोहे के चने चबाना, यानी ऐसा काम करना जो हमारे लिए इम्पॉसिबल हो. एंड वी आर ऑलवेज गोइंग टू डू दिस टास्क. जो हमसे नहीं हो सक रहा होता हम उसको करने की कोशिश में लगे रहते हैं, उसको करने की तगोदौ में लगे रहते हैं. हार्ड नट टू क्रैक. हार्ड नट टू क्रैक, लोहे के चने चबाना. हार्ड नट टू क्रैक. The 42 हो गया था हमारा. 43 proverb is डूबते को तिनके का सहारा. Drowning man catch at a straw. डूबते को तिनके का सहारा. Drowning man catch at a straw. यानी अगर कोई शख्स डूब रहा हो तो वो अपने लिए छोटी सी छोटी कोशिश करता है कि वो यहाँ से बाहर आ जाए, यानी वो उसकी ज़िंदगी बच जाए और वो डूबने से भी बच जाए. 44th proverb is बोए पौधे बबूल के आम कहाँ से हुए. बोए पौधे बबूल के आम कहाँ से हुए, यानी हमने पौधा किसी और चीज़ का बोया है और वहाँ से फल हमें कोई और मिल रहा है. Gather thistles and expect pickles. हम कुछ और रहे होते हैं और हमारी एक्सपेक्टेशन कुछ और होती हैं, और ये हमारे आजकल की हमारे लाइफ की रियलिटी है. यानी हम अपने ऊपर तवज्जो नहीं देते, हमारा करैक्टर दूसरे के साथ क्या हो रहा है. एंड वी आर ऑलवेज ब्लेमिंग टू एन अदर पर्सन कि दूसरे लोग गलत हैं. ये नहीं देते कि हम खुद बजाते खुद उनके साथ हमारा रिलेशन कैसा होता है. यानी हम गैदर थीसल एंड एक्सपेक्ट पिकल्स वाली बात होती है. हम बोए पौधे बबूल के रहे होते हैं और उनसे एक्सपेक्टेशन हमारी आम वाली होती है. बबूल का पौधा एक कड़वा पौधा होता है और आम एक मीठा है. ठीक है. 45th proverb is जैसा राजा वैसी प्रजा. ठीक है, जैसा राजा वैसी प्रजा. As the king so are the subjects. जैसे हुक्मरान वैसे अवाम, जैसी अवाम वैसे हुक्मरान. 46th proverb is सांच को आँच नहीं. सांच को आँच नहीं. Pure gold does not fear the flame. ठीक है, यानी जो असल सोना होता है उसको आग का खौफ नहीं होता, उसको शोले का खौफ नहीं होता. यानी अगर हमारे अंदर अच्छी क्वालिटीज़ हैं, वी मस्ट नॉट बी अफ्रेड ऑफ द बैड इवल्स. अगर हम खुद अच्छे हैं तो वी मस्ट नॉट बी feared from the evil persons. हमें कहीं जो बुरा शख्स हो उससे किसी किस्म का खौफ नहीं होना चाहिए, because we are good person.
پیور گول ڈز ناٹ فیئر دا فلیم، سانچ کو آنچ نہیں۔ 47th proverb is اونچی دکان پھیکا پکوان، اونچی دکان پھیکا پکوان، گریٹ کرائے لٹل وول، یعنی ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی چیزیں نہیں ہوتی، یعنی ہمارے پاس بہت ساری کوالٹیز نہیں ہوتی، یا ہم اس کو شو کر رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں، یا ہماری جو دکان ہے وہ بہت بڑی ہے، ہم اس دکان کی ایگزامپل لے رہے ہیں تو ہماری دکان بہت بڑی ہے، جب ہم اس کو ٹیسٹ کرنے جائیں تو وہاں پر کچھ نہیں بچتا۔ اگر دکان اتنی بڑی ہے تو ہمیں اس سے لینا دینا نہیں ہے، آپ کا ٹیسٹ اچھا ہونا چاہیے۔ اونچی دکان پھیکا پکوان، گریٹ کرائے لٹل وول، چھوٹے سے زخم پر بہت زیادہ واویلا کر دینا، چھوٹی سی بات کو پتنگڑ بنا دینا۔ دس از کال گریٹ کرائے لٹل وول۔ The number 48th proverb is بھینس کے آگے بین بچانا، crying in wilderness، یعنی آپ کسی ایسے بندے کے سامنے بات کرتے رہیں جو آپ کو سمجھنا ہی نہیں چاہتا، it means that you are just behaving like as بھینس کے آگے بین بجانا، بین بجانا۔ The 49th proverb is 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے، a 9 days wonder، یعنی نائے کے 9 دن، اس کے بعد آپ کے پاس بہت ساری مشکلات آنے والی ہیں۔ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے۔ The 50th proverb is اونٹ کے منہ میں زیرہ، اونٹ کے منہ میں زیرہ، یعنی آپ اگر کسی کی ریکوائرمنٹ بہت بڑی ہے، آپ اس کو چھوٹی سی چیز سے خوش کرنا چاہ رہے ہو، تو اٹ مین دیٹ یو آر پوٹنگ اے ڈراپ ان دا اوشین، سمندر میں اگر آپ ایک پانی کا قطرہ ڈال دیں تو سمندر کو کوئی فرق نہیں پڑنا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ اونٹ کے منہ میں زیرہ بھی دے دیں تو اس سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑنا۔ آج کے لیے آپ کی 50 پرووربس کافی ہے۔ اس لیکچر کے اندر 50th پروورب ہم کیا کریں گے، 50 کا پارٹ بنا کر پارٹ 1 پارٹ 2 اینڈ پارٹ 3 اینڈ پارٹ 4 اسی طریقے سے ہم اپنے پرووربس کو کمپلیٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور آخر میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے میرا چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اور یہ انفارمیشن یا جو ویڈیو ہے پرووربس کی اپنے دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کرنا ہے، اور نیچے کمنٹ میں اپنا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے یا آپ کو بری لگے، آپ اپنے دونوں فیڈ بیک مجھے لازمی طور پر دینا ہے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ، نیکسٹ ویڈیو تک کا انتظار کیجیے گا، تھینک یو سو مچ۔